السلام علیکم ناظرین، میں سبیحہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیڈکر اردو نیوز۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ حسین ساگر کے پاس خوبصورت لیک پارک افتتاح کے لیے تیار۔ خواتین تحفظات بل نئی پارلیمنٹ میں پیش، حلقوں کی نئی حد بندی کے بعد تحفظات پر عمل آوری کا امکان۔ ہاؤس آف انڈیا پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا نام۔ اور امریکہ میں بس کھائی میں گر پڑی، 24 ہلاک 35 زخمی۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ریاست تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ حیدرآباد کی مشہور حسین ساگر جھیل کے اطراف حیدرآباد میٹرو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے خوبصورت لیک فرنٹ پارک تعمیر کیا گیا ہے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے اس بات کی اطلاع دی ہے۔ وزیر کے ٹی آر نے کہا کہ جل وہار کے قریب 10 ایکڑ اراضی پر یہ پارک تعمیر کیا گیا ہے، جس کا افتتاح بہت ہی جلد ہوگا۔ انہوں نے اس خوبصورت پارک کا ویڈیو بھی ٹویٹ کیا۔ تلنگانہ میں ٹیچرز کی جائیدادوں پر تقررات کے لیے ڈی ایس سی 2023 کے لیے درخواستوں کے ادخال کا عمل اس مہینے کی 20 تاریخ یعنی کل سے ہوگا۔ ریاست گیر سطح پر سرکاری میونسپل اسکولز میں مقلوعہ اساتذہ کی جائیدادوں پر تقررات کے لیے حکومت نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے تحت اسکول اسسٹنٹس، لینگویج پنڈت اور پی ای ٹی کی جائیدادوں پر تقررات کیے جائیں گے۔ اس سے متعلق آن لائن درخواستوں کا عمل چہارشنبے سے شروع ہوگا۔ ضلع واری سطح پر کتنی جائیدادیں ہیں، اس کی تفصیلات محکمہ تعلیمات کی جانب سے توزیع طور پر جاری کی گئی ہیں۔ اسکول اسسٹنٹ کی جملہ 1739، لینگویج پنڈت کی 611، فزیکل ایجوکیشن ٹیچر کی 164 اور سیکنڈری گریڈ ٹیچرز کی 2575 جائیدادیں ہیں۔ درخواست فارم کی فیس 1000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ دکن بالخصوص حیدرآباد کے مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے والی متنازعہ تیلگو فلم رضاکار کے ٹریلر ریلیز ہوتے ہی یہ تنازعات میں گھرا نظر آ رہا ہے۔ فلم کی کہانی آزادی کے بعد کے ہندوستان کی ہے۔ ٹریلر کے آغاز میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کو انگریزوں سے 15 اگست 1947 کو آزادی ملی، لیکن حیدرآباد کو آزادی نہ مل سکی۔ وہاں نظام کی حکمرانی تھی، ایک اسلامی حکومت جس نے بربریت کی حدیں پار کر دیں۔ سوشل میڈیا پر ایک طبقہ اسے دی کشمیر فائلز کے بعد ہندوؤں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کی حقیقت کو دکھانے والی ایک اور فلم قرار دے رہا ہے۔ وہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک اور معاشرے کی ہم آہنگی کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فلم رضاکار کا ٹریلر اتوار کو ریلیز کیا گیا، جسے بھارتیہ جنتا پارٹی نے حیدرآباد کا یوم آزادی قرار دیا ہے۔ فلم کے 1 منٹ 43 سیکنڈ کے ٹریلر میں ایسے بہت سے وحشیانہ مناظر ہیں جس سے مسلمانوں کے خلاف نفرت میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔ ٹریلر میں بتایا گیا کہ کس طرح قاسم رضوی نے نظام کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر گھر پر اسلامی پرچم لگانے کا حکم دیا۔ ٹریلر میں رضاکار بار بار یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ حیدرآباد ایک اسلامی ریاست ہے، جس میں ایک مکالمہ چاروں طرف مساجد بننا چاہیے ہے۔ پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کے انعقاد کے سلسلے میں تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ پارلیمنٹ کا اجلاس دوپہر 1:15 پر شروع ہوگا۔ لوک سبھا 1:15 بجے شروع ہوگی اور راجیہ سبھا دوپہر 2 بجے شروع ہوگی۔ دوسری جانب مرکز نے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا نام دیا ہے۔ پارلیمنٹ کا نام ہاؤس آف انڈیا رکھا گیا ہے۔ مرکز نے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کی اطلاع دیتے ہوئے ایک گزٹ جاری کیا ہے۔ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ نئی تعمیر کردہ عمارت اب سے پارلیمنٹ ہوگی۔ مرکزی کابینہ نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ مرکزی کابینہ نے قانون ساز اداروں میں خواتین کے لیے 33% ریزرویشن بل کو منظوری دے دی ہے۔ پیر کی شام وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں ہوئی میٹنگ میں مرکزی کابینہ نے اس بل کو منظوری دی۔ اس سلسلے میں مرکزی وزیر پرہلاد سنگھ پٹیل نے خواتین ریزرویشن بل پر ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت خواتین کے تحفظات کا مطالبہ پورا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت میں خواتین کے ریزرویشن کے مطالبے کو پورا کرنے کی ہمت ہے اور کابینہ کی منظوری سے یہ ثابت ہو گیا ہے۔ اس موقع پر پرہلاد سنگھ نے اس بل کو منظور کرنے پر مودی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں اس بل کو پیش کیا جائے گا۔
اس بل کے لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں منظور ہونے کے بعد قانون ساز اداروں میں خواتین کو 33% تحفظ فراہم ہوگا۔ پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کے وقت اس اہم بل کی منظوری ترجیح بن گئی ہے۔ اگر یہ بل پارلیمنٹ میں منظور ہو جاتا ہے تو لوک سبھا اور ریاستی مقننہ میں خواتین کے لیے 33% ریزرویشن نافذ ہو جائے گا۔ یہ بل پہلی مرتبہ لوک سبھا میں سن 1996 میں ایچ دیوی گوڑا کی سربراہی میں متحدہ محاذ کی حکومت نے پیش کیا تھا۔ بعد میں واجپئی بھی منموہن سنگھ کی حکومتوں کے دوران بھی یہ بل پیش کیا گیا۔ نئی پارلیمنٹ کی عمارت ہاؤس آف انڈیا میں پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس شروع ہو گیا۔ اس موقع پر مرکز نے خواتین ریزرویشن بل لوک سبھا میں پیش کیا۔ یہ بل جسٹس ارجن رام میگھوال نے اراکین کے سامنے رکھا۔ اس بل کو ناری شکتی بندھن کا نام دیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حلقوں کی نئی حد بندیوں کے بعد ہی خواتین تحفظات پر پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں عمل درآمد کیا جائے گا۔ بل پر کل لوک سبھا میں بحث ہوگی۔ بل پر جمعرات کو راجیہ سبھا میں بحث ہوگی۔ ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکوں پر عام شہریوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ریاست بہار میں رشوت کی رقم کو تقسیم کو لے کر دو ملازمین پولیس سڑک پر ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر لڑنے لگے۔ ریاست بہار کے نالندہ ضلع میں سڑک پر دو پولیس والوں میں لڑائی ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق ان کے درمیان لڑائی کی وجہ رشوت کے طور پر وصول کی گئی رقم کی تقسیم کے معاملے میں پیدا ہونے والا اختلاف تھا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کے شیئر کرنے کے بعد وائرل ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق ملازمین پولیس نے نالندہ میں ایک سڑک پر اپنی گاڑی کو روکا۔ ایک پولیس والا گاڑی سے نیچے اترا اور رشوت کے معاملے پر دوسرے پولیس والے سے اس کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ دونوں سڑک پر ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر مکہ مارتے ہوئے نظر آئے۔ ان میں سے ایک ڈنڈا بھی لے کر آ گیا۔ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر مقامی افراد ان کے گرد جمع ہو گئے۔ راجستھان کے گنگا نگر ضلع میں سرکاری اسکول کے ٹیچر کو ایک طالبہ سے چھیڑ چھاڑ کے الزام میں اس کے رشتہ داروں نے ٹیچر کی نہ صرف مار پیٹ کی بلکہ اس کے چہرے پر سیاہ رنگ پھینک دیا۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گنگا نگر ضلع کے ایک سرکاری اسکول کے ٹیچر راجیش پر ایک طالبہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا الزام عائد کرتے ہوئے اس کے رشتہ داروں نے مار پیٹ کی اور اس کا چہرہ اور سر کالا کر دیا۔ طالبہ کے گھر والوں نے استاد راجیش کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے، جہاں 16 سالہ لڑکی کے ساتھ مبینہ طور پر چھیڑ چھاڑ کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ لڑکی کے رشتہ داروں کے ہاتھوں مار پیٹ کے بدلے میں راجیش نے SFIR درج کرائی ہے۔ کرن پور کی سرکل آفیسر سدھا پلوت کے مطابق چھیڑ چھاڑ کے مبینہ واقعے کے بارے میں سن کر طالبہ کے گھر والے اسکول پہنچے اور ملزم کی پٹائی کی، اس کے بال اور چہرہ بھی کالا کر دیا۔ اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ شاورما کھانے کے بعد ایک لڑکی کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ ریاست تمل ناڈو کے نمکل شہر میں پیش آیا۔ مرنے والی لڑکی کی شناخت کلایارسی کے طور پر کی گئی ہے، جو کہ 10ویں جماعت کی طالبہ بتائی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق لڑکی اور اس کے خاندان والوں نے اس مہینے کی 16 تاریخ کو ہوٹل سے کھانے کی دیگر اشیاء کے ساتھ ساتھ شاورما کا پارسل کروایا تھا۔ پارسل میں لایا گیا شاورما کھانے کے بعد اس خاندان کی طبیعت بگڑ گئی۔ وہ پیٹ درد اور قے کی شکایت کرنے لگے۔ ان تمام کو علاج کے لیے خانگی ہسپتال لے جایا گیا، جہاں انہیں شریک کر لیا گیا تھا۔ علاج کے دوران پیر کے دن لڑکی کی موت ہو گئی۔ متعلقہ پولیس کے مطابق لڑکی کی نعش کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا ہے اور اس کے خاندان والوں کو بہتر علاج کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کرتے ہوئے چھان بین شروع کر دی ہے۔ اسی دوران یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جس دن یہ خاندان متاثر ہوا، اسی رات اسی ہوٹل میں شاورما کھانے والے میڈیکل کالج کے 13 طلباء بھی متاثر ہوئے۔ انہوں نے بھی اس سلسلے میں شکایت درج کروائی ہے۔ شاورما کھانے سے لڑکی کی موت کے بعد تمل ناڈو کے فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے حکام نے شاورما کی دکانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں، جو کہ حفظان صحت کو برقرار رکھنے میں ناکام رہے ہیں۔ کمشنر محکمہ فوڈ سیفٹی تمل ناڈو نے ضلع کے حکام کو شاورما کی دکانوں کا معائنہ کرنے اور جلد ہی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ جموں و کشمیر کے اننت ناگ میں گزشتہ 3 دنوں سے انتہا پسندوں اور سیکورٹی دستوں کے درمیان جاری فائرنگ و جوابی فائرنگ کے دوران آج صبح لشکر طیبہ کے کمانڈر عزیز خان کی موت ہو گئی۔ معلوم ہوا ہے کہ سیکورٹی دستوں کی فائرنگ میں عزیز خان کی موت ہو گئی۔ اس کی نعش کی شناخت کر لی گئی ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ پولیس کو اس کی نعش کے پاس سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ ADGP وجے کمار نے بتایا کہ عزیز خان کے ساتھ ایک اور شخص ہلاک ہوا، اس کی بھی نعش دستیاب کر لی گئی ہے۔ اننت ناگ انکاؤنٹر میں 4 فوجیوں کے بھی ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔
जनूबी अमेरिका के पैरों में पेश आए दिलखराश सड़क हादसे में 24 अफराद हलाक हो गए हैं। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब मुसाफिरीन से भरी एक बस पहाड़ी से नीचे खाई में गिर पड़ी। हादसे में जहां 24 अफराद की अमवात हुई हैं, वहीं 35 जख्मी बताए गए हैं। वहां के सरकारी हुक्काम ने ये बात बताई। मालूम हुआ है कि इंडिस के पहाड़ियों से गुजरने के दौरान ओहोयानियायो से हवांटा जाने वाली बस बेकाबू होकर अचानक 200 मीटर गहरी खाई में गिर पड़ी। महलुकीन में 2 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के फौरी बाद हुक्काम ने चौकसी अख्तियार की। बचाव और राहत कार्य का काम किया गया। तिब्बी अमले को भी मुकाम वाक़े पर रवाना कर दिया गया है। उसी इलाके में गुज़िश्ता माह पेश आए सड़क हादसे में 13 अफराद हलाक हुए थे। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। सफाई को आधा ईमान कहा गया है, लेकिन आम मुसलमान हज उम्रा पर आने वाले आज़मीन की अक्सरियत सफाई का ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। सऊदी हुकूमती इदारे इस सिलसिले में मुसलसल हिदायतें जारी करते रहते हैं। सऊदी वजारत हज उम्रा ने एक मरतबा फिर ज़ायरीन से कहा है कि वो उम्रे के बाद लाइसेंस होल्डर्स हज्जामों से ही बाल मुंडवाएँ। वजारत हज उम्रा ने ट्विटर पर बयान में कहा कि ज़ायरीन मुकर्ररा बार्बर शॉप्स ही से बाल तरशवाने या मुंडवाने का एहतमाम करें। बयान में कहा गया है कि रास्तों में बाल मुंडवाने से गुरेज किया जाए। इस सिलसिले में कानून पर अमल दरामद में ताउन करें। वजारत का कहना है कि सऊदी हुकूमत ने हिफ्ज़ान सेहत के ज़वाबित के मुताबिक बार्बर शॉप्स कायम की हैं। ज़ायरीन उन्हीं से रुजू करें। ज़रूरत इस बात की है कि उम्रा और हज पर आने वालों की जो तरबियती कैंप मुनक़िद होते हैं, उनमें सफाई से मुताल्लिक़ हिदायत को तरबियत का हिस्सा बनाएं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हुसैन सागर के पास खूबसूरत लेक पार्क इफ्तिताह के लिए तैयार। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल नई पार्लियामेंट में पेश। हल्कों की नई हदबंदी के बाद तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवरी का इम्कान। हाउस ऑफ इंडिया पार्लियामेंट की नई इमारत का नाम। और अमेरिका में बस खाई में गिर पड़ी, 24 हलाक 35 जख्मी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।